بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے پاس خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لانے کی بلاول کی تجویز سے متفق ہے، اور اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ پہلے میں اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ بلاول بھٹو زرداری نے ایک جگہ پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گے عمران خان کے خلاف، اور انہوں نے کہا کہ یہ واحد ایک آئینی راستہ ہے اس کو ہٹانے کا، اور ہمارے جو اس بارے میں اجلاس ہوں گے ان پر جو چائے چلے گی اس سے ان اجلاسوں سے ان کو زیادہ پسینے آئیں گے بجائے ہمارے جلسوں کے، تو میں دیگر اتحادی جماعتوں کو اس بارے میں قائل کروں گا۔ اس کے بعد احسن اقبال صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی، اور احسن اقبال صاحب چونکہ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری ہیں تو ان کی بات کا بڑا ویٹ ہے اس حوالے سے کہ ان کے پاس عہدہ بڑا اہم ہے۔ تو احسن اقبال صاحب نے یہ کہا کہ اگر بلاول کے پاس نمبر ہیں تو وہ ضرور لے کے آئیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ پہلے نمبر بتائیں کیا ہے ان کے پاس۔ پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس حکومت کو گھر بھیجنے کا واحد ذریعہ جو ہے وہ لانگ مارچ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یعنی ایک سینس میں انہوں نے مخالفت کر دی بلاول بھٹو کی اس تجویز کی، جس کے بعد حکومتی اتحاد میں لڑیاں مچنیاں شروع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے اینج کر کے پنگڑے پانے شروع کرتے۔ شیر رشید نے کہا جی بلاول بالغ ہو گیا ہے، اور بلاول جو ہے اب اس نے صحیح بات کر دی ہے، اور شاہ محمود قریشی فرما رہے ہیں کہ جناب بلاول بھٹو نے اس طرح عمران خان کو سلیکٹڈ نہیں الیکٹڈ تسلیم کر لیا، اس لیے وہ سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ بڑی ایک جو سی ہے وہ انہوں نے خوشی کی لہر دوڑ گئی بلاول کے بیان کے بعد۔ اور دوسرا جو احسن اقبال نے بات کی اس پر شبلی فراز نے کہا کہ پی ڈی ایم اتحاد جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ان کی توپوں میں کیڑے پڑ گئے ہیں، مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا، تو بڑی خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ مسلم لیگ نون کے جو ذرائع ہیں میرے سے جن کی بات ہوئی، انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا، اور پھر میں نے اس کو کاؤنٹر چیک کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے سیاسی جماعتوں میں مختلف دھڑے ہوتے ہیں، ایک دھڑا ہوتا ہے جیسے مسلم لیگ نون کی بات کریں تو ایک ہوتا ہے شین کا، ایک ہوتا ہے نون کا، تو اس طرح ان شین کے دھڑوں میں بھی دو دھڑے بنے ہوتے ہیں، اپنے اپنے مفادات کے تحت وہ سارا کچھ گھوم رہا تھا۔ تو میں نے اس بات کو تینوں دھڑوں سے چیک کیا، تو یہ بات کنفرم ہوئی کہ احسن اقبال کی جب بات سامنے آئی تو اس کے بعد میاں نواز شریف نے خاص طور پر مریم سے کہا کہ آپ جائیں اور جا کر ان لوگوں سے کہیں کہ بلاول بھٹو اگر عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں گے تو مسلم لیگ نون ان کا بھرپور ساتھ دے گی۔ جی یہ بات انہوں نے باقاعدہ طور پر مریم سے کہی، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی نواز شریف صرف یہاں پر خاموش نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے رانا ثناء اللہ سے بھی فون پر بات کی، انہوں نے احسن اقبال کو بھی فون پر بات کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے دیگر قائدین سے بھی فون پر رابطہ کیا، اور ان کو بتایا کہ دیکھیں یہ ہمیں ہر صورت میں عمران کو ہٹانا ہے، اس کا طریقہ کار لانگ مارچ ہو یا عدم اعتماد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں اس کو ہٹانا ہے۔ اور اگر بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں تو اس حوالے سے ان کو آگے ہمیں ایسا تاثر نہیں دینا چاہیے کہ نون لیگ ان کے ساتھ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ البتہ جو ایک اور بات اب مسلم لیگ نون کے شین گروپ یعنی شہباز شریف میں سے نکل کے سامنے آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر عدم اعتماد کی بھی تحریک آنی ہے تو پھر شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس نمبر زیادہ ہیں اسمبلی میں۔ یہ بات بالکل درست ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے قومی اسمبلی کے اندر، تو تھرڈ لارجسٹ پارٹی ہے پیپلز پارٹی، تو یہ اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اگر مسلم لیگ نون اس حوالے سے کوئی دعویٰ کرتی ہے یا وہ کوئی کہتی ہے جی ہمارا وزیر اعظم ہوگا تو بات ٹھیک ہے، نمبر انہوں نے بولتے ہیں، انہوں نے آنا چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے اس کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ تو اس حوالے سے ایگری دکھائی دیتی ہے، اور یہ بات ایک دو اجلاسوں میں بلاول نے کہی بھی تھی کہ دیکھیں اگر عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو شہباز شریف جو ہیں یا آپ کی جماعت کا کوئی بندہ وزیر اعظم ہونا چاہیے، ہمارے پاس اتنے نمبر ہی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو اس حوالے سے کافی جمہوری آدمی ہیں، میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب حکومت بنی یعنی اسمبلیاں وجود میں آئیں تو اس وقت پی اے سی کے چیئرمین بنانے کی ایک بڑا رولا پایا گیا سی، اور عمران خان جو ہے شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر ہونے کی وجہ کے باوجود پی اے سی کا چیئرمین نہیں بناتے تھے، یعنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بناتے تھے، جس پر بلاول بھٹو نے بڑا سٹینڈ لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ ان کو ہر صورت میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنائیں، یہ آپ رولز کی اور جو ہماری روایات ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جس پر حکومتی لوگوں نے کہا، ٹی
ٹی وی میں کہا, مطلب یہ کوئی ٹکی چھپی گل نہیں ہے, ٹی وی شوز میں انہوں نے کہا اور بہت ساری پریس کانفرنس میں کہا کہ جی بلاول بن جائے چیئرمین, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو بلاول نے بڑا پولائٹلی ان سے کہا کہ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, اگر میں اپوزیشن لیڈر ہوتا تو پھر یقیناً میں ہی بنتا. یہ ایک اصول کی بات ہے, شہباز شریف کے پاس نمبر زیادہ ہیں, وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, اس لیے وہی بنیں گے. سو پیپلز پارٹی کا ایک جو سٹانس ہے اس حوالے سے وہ کافی ڈیموکریٹک ہے, اور ان کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ اس بارے میں فی الحال اوپنلی تو خاموش ہے, لیکن اندرونی اجلاسوں میں بلاول نے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بلاول نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنا امیدوار لے کے آئیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اور آنا بھی آپ ہی کا چاہیے, لیکن پھر بھی جو بھی اتحادی جماعتیں فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ ہوں گے. یہ پرانی بات ہے, یہ کافی یعنی دو ایک ماہ پہلے کی بات ہے جب اجلاس میں یہ بات بلاول نے کی تھی. لیکن جو پیپلز پارٹی کا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے انہوں نے دل جیڑی ہے نا ایک خواہش وہ بڑی مچل رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساڈا وزیر اعظم ہوئے, اور ان کی زیادہ تر خواہش یہ ہے کہ بلاول بھٹو ہو. لیکن کچھ ایسے سمجھدار اور سیانے لوگ موجود ہیں جن میں اعتزاز احسن صاحب ہیں, جن میں اور اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ بلاول کو اتحاد کی جو ایک بنی ہوئی حکومت ہوگی اس میں, اور پھر موجودہ جو حالات ہیں اکنامک ہمارے, اور جو جس طرح معیشت ہماری ڈاواں ڈول ہوئی ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھروں پھڑی ہے تو کدھروں رکی ہے, تو اس حالات میں بلاول کو کسی صورت وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے. لیکن جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے, سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ, ان کا تو مطلب آپ کو پتہ ہے پھر خوشامد زندگی گزری انہوں نے, تو پھر وہ خوشامد کرنے کے چکر میں کہہ سکتے ہیں کہ بلاول بڑا سونا لگے گا, وزیر اعظم تے زرداری صاحب صدر ہوں گے, واہ واہ, اس طرح کی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں, مگر ان میں کوئی اتنی زیادہ سنجیدگی نہیں ہے. جو خبر میں نے آپ کو دی وہ بالکل کنفرمڈ ہے کہ نواز شریف نے اس بات کا نوٹس لیا, اور انہوں نے مریم سے بھی کہا کہ آپ بھی ان کو یہ میسیج کرا دیں, اور پھر وہ اس پر رکے نہیں بلکہ انہوں نے خود باقاعدہ فون کیا احسن اقبال کو بھی اور دوسرے رہنماؤں کو بھی کہ ایسا کوئی تاثر نہیں جانا چاہیے کہ پی ڈی ایم میں کسی قسم کی پھوٹ ہے, اور آپ کوئی بلاول نے اگر تجویز دی ہے تو یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے, مسلم لیگ نون اس کی حمایت کرے گی, وہ جب بھی لے کے آئیں گے ہم اس کی حمایت کریں گے. البتہ ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے, اور یہ پیپلز پارٹی بھی انہوں نے جو میرے تک ذرائع نے بات بچائی, انہوں نے کہا کہ آپ زرداری صاحب کو یا بلاول کو ایسے نہ سمجھیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیا صورتحال ہے اور کیا نہیں ہے. یہ ساری معاملہ جتنا بھی ہوگا اس میں ہم نمبرز دیکھ کر ہی آگے بڑھیں گے, اور بلاول بھی کوئی بچہ نہیں ہے, وہ بھی نمبر دیکھ کر ہی آگے بڑھے گا, اور اس کے حساب سے ہی طریقے اعتماد کو پیش کیا جائے گا. اس کی ایک تھوڑی سی اور بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں اس واقعے کی. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی 2-3 ہفتے قبل مریم نواز صاحبہ ایک اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کے گھر گئی تھیں, اور انہوں نے وہاں پر ان کا کھانا کیا تھا. اس کھانے میں مولانا فضل الرحمان کو اس بات پر قائل کیا گیا تھا, میاں نواز شریف نے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ویڈیو کال تھی جو واٹس ایپ کے ذریعے کی گئی تھی, تو اس میں انہوں نے قائل کیا تھا کہ دیکھیں آصف زرداری صاحب اگر ان ہاؤس چینج لانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان کو ایک موقع دینا چاہیے, کیونکہ ہم نے شہباز شریف میں بھی مولانا صاحب 2 سال دیتے ہیں نا کہ تو کچھ کر لا, وہ کہتا سی میں کر لاں گا, نہیں کر سکے تھے, انہوں بھی 2 مہینے دے دینے. یہ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. لیکن چونکہ یہ بات 3-4 لوگوں میں ہوئی تھی, اور جو احسن اقبال ٹائپ سیکنڈ ٹیئر کے لیڈر ہیں ان تک اس بات کنوے نہیں ہوئی تھی. تو کل جب احسن اقبال نے اپنے بھرپور ایک جماعتی انداز میں پریس کانفرنس کی کہ نہیں یہ وہ, اور انہوں نے بڑے تنزن باتیں بھی کی تھیں, احسن اقبال کی بات کا نوٹس لیا ان کی لیڈرشپ نے, اور نواز شریف نے ان کو فون کر کے یہ کہا کہ دیکھیں ہمیں ہر صورت میں پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھنا ہے, اور مطلب انہوں کا کہنا دیا سی کہ کاکا تین بہت ساری گلاں دا نہیں پتا, جو تین کہہ رہے ہیں بس انہیں کر رہے ہیں, خام خواہ جڑا نا اپنا جماعتی ذرا روک کے رکھ. تو یہ میسیج دیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نیمبو چانے جو ہو کے بہ گئے, لیکن جو اصل میسیج ہے وہ اس سے حکومتی اتحاد کو ملا ہے کہ حکومتی اتحاد جڑا خوشیاں منا رہے تھے نا, شیخ رشید صاحب, شبلی فراز صاحب اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب, وہ سارے جو ہیں وہ ان کی خوشیاں بہرحال مان پڑ گئیں, کیونکہ یہ بات ان تک بھی پہنچ چکی ہے. اگر نہیں پہنچی تو میری خبر کے بعد میرے بھی لاگ کے بعد ان تک ضرور پہنچ جائے گی, تو انہوں کی خوشیاں بھی مان پڑ جائیں گی. یہ میرے پاس انفارمیشن تھی اور کچھ میرا تجزیہ تھا, تو میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.